قرآن مجید کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 ابھی تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو خطاب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست کرتے رہو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے طالب بنو گے، اپنے گناہوں پر استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہارے مالوں کو بڑھائے گا۔ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ یہ سب استغفار کی برکتیں ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی برکتیں ہیں جو اس دنیا کے اندر ظاہر ہیں کہ جب کوئی شخص یا قوم استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور جب وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے تو پھر وہ زندگی کو بھی خوشحال بنا دیتا ہے، زندگی کو آرام دہ بنا دیتا ہے، زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں وقت پر، اللہ مال میں برکت اور بڑھاوا عطا فرماتا ہے، اللہ اولاد سے نوازتا ہے، اللہ باغات میں، کھیتی باڑی میں، پھلوں میں، زمین کی پیداوار میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ نہروں میں، دریاؤں میں پانی جاری کر دیتا ہے جو انسان کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ آیات یہ دراصل دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کا ایک وظیفہ ہے۔ یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کوئی روحانی وظیفہ اختیار کرے تو روحانی وظیفہ یہ ہے جو قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ نوح میں بیان کر دیا گیا۔ دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کا روحانی وظیفہ، روحانی نسخہ، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ مشہور محدث حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ان کے پاس مختلف آدمی آئے اور مختلف معاملات کے لیے دعا کی درخواست کی۔ کسی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ بارشیں برسا دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کی کثرت رکھو۔ پھر ایک آدمی نے اپنی بے روزگاری کی شکایت کی، مالی وسائل کی کمی کی شکایت کی، اس کو بھی یہی وظیفہ بتایا۔ ایک آدمی نے اپنے لیے اولاد کی تمنا ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، اس کو بھی یہی وظیفہ بتایا۔ تو مختلف لوگ آئے اپنی حاجات اللہ سے حل کروانے کا نسخہ پوچھنے کے لیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کی کثرت۔
تو جب وہ لوگ چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت مختلف لوگ آئے اور مختلف آرزویں لے کر آئے، مختلف حاجات لے کر آئے، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے سے نہیں بتایا ہے، اور پھر ان آیات کی تلاوت کی، سورہ نوح کی یہ آیات، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12، جس میں اللہ نے فرما دیا کہ جب تم استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی چاہو گے، تو بارشیں بھی ہوں گی، مال بھی بڑھے گا، اولاد بھی ہوگی، بیٹے بھی ہوں گے، باغات بھی ہرے بھرے ہوں گے، فصلیں، مویشی اور پانی کی ضرورت کا انتظام بھی اللہ کر دے گا۔ تو اس لیے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اس کا اصل فائدہ تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا، اصل فائدہ تو وہ ہے، لیکن آخرت کے حقیقی فائدے سے پہلے دنیا کے اندر بھی اللہ اس کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، اگر ان کے گناہ ہوتے بھی تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ اگر ہوتے بھی تو ہم نے معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ دن میں کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 70 یا 70 سے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرما لیتے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ آپ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ یہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے استغفار کرنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ انسان گناہ کرے اور پھر استغفار کرے، استغفار تو ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد بھی استغفار کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم نماز کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو استغفار کی کثرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، استغفار کی کثرت آخرت میں نجات کا ذریعہ، اور استغفار کی کثرت دنیا کی برکتوں کو بھی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو استغفار کی کثرت کرے گا رستے کھلیں گے اور اللہ وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے روزی کے ملنے کا اسے گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، دنیا اور آخرت کے کام بنانے والا عمل ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔